أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں، ایمان کی روشنی آپ کے دلوں کو منور رکھے اور آپ کی زندگیوں کو سکون اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے 10ویں باب کے پہلے حصے میں نسل انسانی کی ابتدا، نکاح کا ضابطہ، قابیل کا اپنی بہن سے نکاح کا اصرار، حابیل کی قربانی کی مقبولیت، قابیل کا حسد اور قتل کی دھمکی، اور پھر انسانی تاریخ کا پہلا دل دہلا دینے والا قتل، یہ تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کوا، اللہ کا ایک سادہ سا پرندہ، انسان کو دفنانے کا طریقہ سکھاتا ہے، ایسے لمحے کہ روح کانپ جائے اور آنکھ اشکبار ہو جائے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے 10ویں باب کا دوسرا اور آخری حصہ پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کے انجام، حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیات اور اس واقعے کے بعد انسانیت کے سفر پر روشنی ڈالیں گے۔ تو اس قیمتی اور ایمان فروز معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک محبت بھری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کے آئیکن پر آل کا انتخاب ضرور کریں تاکہ آئندہ ایمان فروز ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو آئیے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی، سبق آموز اور ایمان کو جگا دینے والی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ یہاں اس باب سے متعلق کچھ اہم باتیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔
جب کوئی ناحق قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کرے تو اس وقت جان بچانے کے لیے مزاحمت اور دفاع کرنا واجب ہے، لیکن دھمکی ملنے پر حابیل کے اس جواب بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کے وقت حابیل نے مزاحمت سے انکار کر دیا تھا اور یہ حکم شرع کے خلاف ہے۔ مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ حابیل کا یہ کلام واعظ و نصیحت کے طور پر تھا تاکہ قابیل کے دل میں ناحق قتل کی قبات بیٹھ جائے اور وہ قتل سے باز رہے۔ دوسرا یہ کہ حابیل نے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بڑھانے کی نفی نہیں کی بلکہ قتل کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانے کی نفی کی تھی۔ ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ان ندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، لہٰذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا، پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی بلکہ اس پر تھی کہ دفن کرنے کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن کریم کا ایک نہایت عبرت انگیز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا قصہ ہے، جس میں ہمارے لیے کئی گہرے سبق اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے دل میں اترنے اور روح کو جگا دینے والی کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جنہیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ گناہ ایجاد کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا اور نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ گناہ ایجاد کرنے کی صورت میں اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ بعد میں ارتکاب کرنے والے تمام افراد کا گناہ بھی کھاتے میں آئے گا، اور یوں اس کے گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا ہی رہے گا، اگرچہ دوسروں کو بھی ارتکاب گناہ کی سزا ملے گی۔ قابیل کے افعال بد سے ظاہر ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر ابھارنے اور فتنہ و فساد کا ایک بہت بڑا سبب ناجائز عشق مجازی ہے، جس میں آج کل لوگ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور پردے کے اسلامی احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے دڑا دڑ مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا، اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بھیجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ قابیل نے نفسانی خواہش اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کیا اور اس کی تکمیل کے لیے شرعی حدود کو پامال کیا۔ ایسی شہوت و خواہش تباہ کن ہے اور اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، جس کا بہت مفید طریقہ نگاہ و دل کی حفاظت اور روزوں کی کثرت ہے۔ قابیل نے قتل کی دھمکی دے کر اپنے بھائی کو ڈرایا اور اسے دہشت زدہ کیا، اور یہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ میں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ جب دل میں حسد اور غرور آ جائے تو وہ انسان کو کس اندھیرے میں لے جا سکتا ہے۔ حابیل کا صبر، عاجزی اور اللہ پر کامل یقین ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، جبکہ قابیل کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ نافرمانی، ضد اور حسد آخر کار پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس ایمان فروز قصے سے سبق لیں، دل کو صاف رکھیں، دوسروں کے حق میں بھلا سوچیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں،
اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل ایسے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی اور ایمان فروز ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو حسد، غرور اور ظلم سے پاک فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایسی ہی کسی ایمان فروز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیار